آج کی جو اہم اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ احمد نورانی، آپ کو پتا کہ ان کے دو بھائیوں کو اٹھایا گیا، اس کے علاوہ حیدر سعید جس کو گھر سے اٹھایا گیا، اس کی والدہ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، انٹرویو دیکھا ہوگا، تو حیدر سعید کی کیس کا کیا بنا۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ میں جو ملاقاتیں جو ہونی ہیں اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اور کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریمارکس آئے تھے، آج تک کی تاریخ میں ایسے سخت ریمارکس میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں دیکھے کہ بہتر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی جو بنیادیں ہیں ان میں ورود رکھ کے اس کو اڑا دیا جائے۔ اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سردار اعجاز اسحاق نے یہ ریمارکس دیے تھے۔ تو آج مزید جو اپڈیٹ ہے وہ کیا ہے، آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں حیدر سعید کے حوالے سے۔ حیدر سعید ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ایک ٹویٹ کی انہوں نے، کافی ٹویٹس کی، لیکن ان کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا۔ دیکھیں، میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر کسی چیز پہ کوئی اعتراض ہو تو آپ نوٹس بھیجیں، اس کو بلائیں، انکوائری کی جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے کچھ غلط لکھا ہے اسے بلا کے پوچھا جائے، لیکن اس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کرنا اور پھر گھر سے اٹھانا اور پھر والدین کے سامنے بیٹے کو مارنا پیٹنا، یہ قابل مذمت ہے۔ حیدر سعید کو گھر سے اٹھایا گیا اور پھر ایک رات تک پتہ نہیں چلا۔ حیدر سعید کی والدہ ہم نے دیکھا کہ اگلے دن کبھی CIA کے تھانے جا رہی ہیں، کبھی بنی گالہ تھانے جا رہی ہیں، کبھی اور تھانے میں جا رہی ہیں، لیکن حیدر سعید کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر اگلے روز حیدر سعید کو یہ پتہ چلا کہ وہ FIA کی حراست میں ہے، تو ان کی والدہ گئی، اس سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو وہ کہتی ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن وہ بعد میں بتائیں گی۔ تو حیدر سعید کو پھر اچانک سے صبح عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں جب پیش کیا گیا تو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ حیدر کا منظور ہو گیا۔ 3 روزہ ریمانڈ منظور ہونے کے بعد آج جو تھے وہ 3 روز مکمل ہو گئے۔ آج 3 روز مکمل ہو گئے تو آج دوبارہ عدالت میں سماعت ہوئی، اور جو FIA ہے اس نے مزید ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن عدالت نے حیدر سعید کو جوڈیشل کر دیا ہے۔ اب وہ ضمانت دائر کریں گے، ضمانت ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں، یہاں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا، اس چیز سے کیا حاصل کیا۔ عوام کی نفرت، ماؤں کے دلوں سے نفرت، اس کے علاوہ صرف حیدر نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں لاہور سے اٹھایا گیا ہے۔ کل ہی ایک وسیم وزیر، ان کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ CCTV فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں جس میں فارچونر ہے، جس میں ڈالے ہیں، جس میں کاریں ہیں۔ مطلب یہ جو ہمارے پیسوں کے، یہ ٹیکس کے پیسوں سے یہ جو چیزیں خریدتے ہیں، اس کو صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کوئی کیوں بولتا ہے، کوئی کیوں سوال اٹھاتا ہے، کوئی کیوں لکھتا ہے، صرف اس وجہ سے۔ تو کل وسیم وزیر کو بھی اٹھایا گیا، لیکن حیدر سعید کے معاملے کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ آج حیدر سعید کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ حیدر ایک اچھی کنڈیشن میں نظر آ رہا تھا، ایک جذبے کے ساتھ تھا۔ اس طرح وہ مجھے یاد آ جاتا ہے جب فتح اللہ برکی، جب اسے اٹھایا گیا تھا، اس نے بھی اسی طرح مکہ بنایا تھا۔ بیسک یہ مکہ جو چلا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جب عدالت میں عمران خان کو 9 مئی کے بعد پیش کیا گیا تھا، اور عمران خان نے اوپر دیکھ کے اس طرح کیا تھا۔ یہ جو ٹرینڈ ہے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے، ٹرینڈ سیٹر ہے عمران خان، تو اس کے بعد اب جو بھی گرفتار ہوتا ہے وہ اس طرح ایک نشان کرتا ہے۔ تو آج وہاں جب عدالت میں سماعت ہوئی تو طیبہ راجہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کل صنم جوید ان کے گھر گئیں، اس سے پہلے شاہد گئے، اور بہت سے لوگ ان کے گھر گئے، فرندہ کوکب گئیں۔ تو اس طرح اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا بنتا ہے۔ حیدر کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ اسے جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اس کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائے گا۔ اور جب وہ رہا ہوگا تو امید ہے، کوشش کریں گے کہ اس سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں اٹھایا تھا، کیا کہتے تھے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ احمد نورانی نے ایک خبر دی تھی جنرل عاصم منیر کی بیٹیوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد احمد نورانی کے حوالے سے یہ خبر آتی ہے کہ ان کے گھر سے پہلے وہ ایک ٹویٹ لکھتے ہیں کہ ان کی بہنوں کو، ان کے بھائیوں کو وہاں تشدد کیا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کل بہادر اسد نے اس پہ ایک مکمل ولاگ کیا ان کے گھر جا کے، کہ کس طرح آئے، کہاں سے آئے، کس طرح گزرے۔ ان کی والدہ سے بات ہوئی، ان کی بہن سے ملاقات ہوئی، ان کی بہن سے بھی بات ہوئی۔ تو اس حوالے سے ان کی والدہ، ان کی بہن اور احمد نورانی کہتے ہیں کہ ان کے 2 بھائیوں کو جبری طور پہ اٹھا لیا گیا ہے، غائب کر لیا گیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ٹاؤٹ صحافی ہیں جو اس پہ بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ اس پہ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے خاموش رہیں۔ کس نے کیا لکھا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ ایمان مزاری یہ ایسی وکیل ہیں جو ہمیشہ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ
کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو ایمان مزاری نے عدالت میں پٹیشن دائر کی جو انہیں جبری گمشدگی ہوئی اس حوالے سے۔ تو آج جو لسٹ جاری ہوئی، آج کاسٹ لسٹ میں مطلب وہ اس لسٹ میں وہ کیس ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک انسان اٹھایا گیا ہے، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ انسان اٹھایا گیا ہے، غائب کیا گیا ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاز لسٹ میں وہ کیس ہی نہیں دائر ہوا۔ مطلب آپ کب کریں گے؟ جب 3 4 5 دن گزر جائیں گے۔ اس طرح یہ پاکستان ہے، اور ریاست پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ریاست پاکستان میں جہاں ججز ہاتھ لکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، جنہوں نے خود قوم کو انصاف دینا ہے، وہ جب وہ خود انصاف مانگتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اب میں ٹویٹ کی بات کر رہا تھا، حسن ایوب یہ ایک ایسا ٹاؤٹ صحافی ہے، اس نے ٹویٹ کی کہ انہیں اٹھایا نہیں گیا، کسی ادارے نے نہیں اٹھایا، بلکہ یہ روح پوش ہوئے ہیں اور یہ پراپر ایک ڈرامہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ ظلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آتی تھی، اور جب وہ سامنے آئے تو ان کی جو سچویشن تھی، جو حالت تھی، وہ آپ سب نے دیکھی۔ تو آج میں حسن ایوب صاحب کو کہوں گا کہ اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم خاموش رہ لیں۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مظلوم کا ساتھ دیں، تو آپ اگر اس طرح کی پراپوگنڈا کریں، آپ کی باتوں میں کون آئے گا؟ آپ نیچے کمنٹ کریں اور شرم کریں، کچھ آپ کس طرح کی بات کریں، اس ماں کی طرف دیکھیں، اس کی ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ دیکھیں، صحافت اس کا دوسرا بیٹا کر رہا ہے، احمد نورانی۔ اب جو دوسرے بھائی ہیں، یا جو ان کی بہنیں ہیں، یا جو ان کی ماں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور احمد نورانی اور اس کی بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مطلب یہ جو کیریئر ہے، صحافتی کیریئر، یہ ان کا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ ایک یہ اپڈیٹ آپ کو بتانی تھی کہ کاز لسٹ میں وہ کیس ہی نہیں آیا، کاز لسٹ میں درج ہی نہیں ہوا، کاز لسٹ میں لکھا ہی نہیں گیا۔ تو اب ایک روز مزید ہے، دیکھتے ہیں کل ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اب میں تیسرا آپ کو بتاتا ہوں اڈیالہ میں ملاقاتوں کے حوالے سے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں یہ نام یاد رکھا جائے گا۔ مطلب یہ اتنا تگڑا نام ہے جس نے اتنی سخت باتیں کی جو آج تک کوئی بھی جج نہیں کر سکا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہاں انصاف نہیں دے سکتے، اور اگر یہاں ہماری اجازت کے بغیر جو کیس ہے وہ فارورڈ کر دیا جاتا ہے، لارجر بینچ بنا دیا جاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی بنیادوں میں برود رکھ کے اس کو اڑا دیں۔ ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹ یہی الفاظ تھے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک جج ایک کیس کو سن رہا ہے، اور اگر کسی کو اس کا جو دلائل ہیں، یا اس کا جو جس طرح کیس کی سماعت کر رہا ہے، اس کو کسی کو اچھا نہیں لگا، اور کسی کو یہ اچھا نہیں لگا کہ اس نے کیوں کہا کہ میری لا کلرک جائے گی، سکینہ جائے گی، جا کے عمران خان سے ملاقات کرے گی، اور پھر وہ جاتی ہیں، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ وجوہات صرف یہ ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان یہ تمام چیزیں سامنے رکھ دے۔ تو آج دوبارہ اڈیالہ میں ملاقاتوں کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، آج پھر تگڑے بیانات دیے۔ دیکھیں، یہ بیان کوئی وکیل نہیں دے رہا، یہ بیان پٹیشنر نہیں دے رہا، بلکہ یہ جج کہہ رہا ہے۔ اس ملک کا جج بھی اب یہ مان چکا ہے، اور کل جو جج صاحب نے کہا، ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کہا کہ جب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے، تو پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب ریاست وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ سارے ادارے، حکومت، انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک جج اگر ایک کیس کو سن رہا ہے، مطلب ایک جج ایک ریمارک دے رہا ہے، تو وہ ان کی مرضی کے نہیں ہے، تو آپ اس کیس کو فارورڈ کر دیں، یا اس کیس کو آپ لارجر بینچ بنا دیں، اس انسان سے کیس لے لیں۔ یہ کہاں کی وہ کہتے ہیں، اور جج صاحب نے کہا کہ کبھی بھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ تو آج دوبارہ اڈیالہ میں ملاقاتوں کے حوالے سے سماعت تھی، جو پیر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اب پیر کو کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، جو ملک میں ہوتا آیا ہے، جو ملک میں ہو رہا ہے، ابھی سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ سلسلہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے ابھی تک یہ جاری ہے۔ لیکن ہم نے اس کا رزلٹ یہ نکالنا ہے کہ اس چیز سے کوئی فائدہ کسی کو حاصل ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ اگر آپ آج ایک زبان خاموش کرواتے ہیں، جیسے ہم ارشد شریف کا نام لیتے ہیں، گولی مار دی گئی، خاموش کروا دیا گیا، لیکن کیا مزید جو زبانیں ہیں وہ خاموش ہو گئی ہیں؟ بالکل نہیں ہوئی۔ لوگ مزید سوال اٹھاتے ہیں، لوگ مزید جواب مانگتے ہیں، اور لوگ مزید لکھتے ہیں۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔